بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام اور معزز سامعین و ناظرین، فقہ اسلامی الہدایہ میں قربانی کے احکام و مسائل زیر بحث ہیں، اور آج ہم یہ پڑھیں گے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، کتنے دن قربانی کے ہیں اور قربانی کتنے وقت تک کی جا سکتی ہے، کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، قربانی کب شروع ہوگی، یہ آج کے ہمارے سبق میں شامل ہے۔ فرمایا وقت الاضحیۃ یدخل بطلوع الفجر من یوم النحر، فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ فجر طلوع ہونے کے ساتھ قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے، الا انہ لا یجوز لأہل الامصار الذبح حتی یصلی الامام العید، فرمایا کہ مگر شہر والوں پر قربانی اس وقت تک جائز نہیں کرنا، قربانی کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ امام عید کی نماز پڑھا نہ دے۔ فَإِمَّا أَهْلُ السُّوَادِ فَيَصْبَحُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ، فرمایا کہ لیکن جو دیہات کے لوگ ہیں تو وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں شہر والے امام کے نماز پڑھانے سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے اور دیہات والے قربانی کر سکتے ہیں؟ اصل میں وجہ شہری ہونا یا دیہاتی ہونا نہیں، وجہ اور ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ والاصل فیہ قولہ علیہ السلام، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ، جس بندے نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ دوبارہ قربانی لوٹائے گا، ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، فرمایا کہ جس بندے نے نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی مکمل ہوگی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کی سنت اور طریقے پر درست طریقے سے چلا۔ اور پھر فرمایا وقال علیہ السلام ان اول نسکنا فی ھذا اليوم الصلاۃ ثم الاضحیہ، فرمایا کہ اس دن ہماری پہلی قربانی، ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلی عبادت، مناسک میں سے پہلا رکن نماز ہے، اور نماز کے بعد قربانی ہے اضحیہ، غیر ان ھذا الشرط فی حق من علیہ السلام علیہ الصلاۃ وہو المصری، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جس میں شرط یہ لگائی جاتی، یہ اس پر ہے کہ جس پر نماز واجب ہے، قربانی نماز کے بعد کرنا اس کے لیے شرط ہے کہ جس پر نماز واجب ہے، وہو المصری، اور فرمایا کہ وہ شہری ہیں، دون اہل السواد، سواد دیہاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے لیے نماز کی شرط لگا دی کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں، نماز کے بعد ہے، نماز کو وقت مقرر کر دیا کہ نماز کے بعد قربانی، نماز کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ نماز جس پر واجب ہوگی تو اسی کے لیے نماز شرط ہوگی، جس پر نماز ہی واجب نہ ہوگی تو اس کے لیے نماز شرط کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا شہریوں پر نماز واجب ہے تو انہیں نماز کے بعد کرنا ہوگی، اور دیہات کے لوگوں پر نماز عید کی نماز واجب نہیں تو ان لوگوں کو نماز سے پہلے بھی قربانی کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہاں پر دیہات سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے دور دراز علاقوں میں ہوں کہ جہاں پر کوئی قصبہ نہ ہو، آبادی نہ ہو، جہاں پر کوئی بستی نہ ہو، لیکن وہ علاقہ، وہ گاؤں، وہ آبادی، وہ بستی جہاں پر لوگوں کی اتنی جماعت موجود ہو کہ بڑی جامع مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پر ضروریات زندگی مہیا ہو سکتی ہیں، اجتماعیت ہے، لوگ جمع ہیں، رہتے ہیں، تو وہاں پر شہر کا ہی حکم ہوگا، کیونکہ جب ہم دیکھیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہر کتنا تھا، تو آج کے دور میں ہمارے قصبے، ہمارے دیہاتوں میں بستیاں اور چکوک میں جو مل کر بیٹھے ہوتے ہیں قصبے کی صورت میں، تو وہ آبادیاں اتنی بنتی ہیں جتنی اس دور میں مسجد مدینہ منورہ کی آبادی تھی۔ تو اس سے مراد، دیہاتیوں سے مراد وہ دور دراز جنگلی علاقوں میں رہنے والے لوگ کہ جن کے پاس
قریب مسجد نہ ہو، جہاں پر آبادی زیادہ نہ ہو اور ضروریات زندگی مہیا نہ ہو، ان پر نماز عید نہیں، ان پر جمعہ نہیں، اور اسی طریقے سے ان کو قربانی نماز عید سے پہلے ادا کرنے کی اجازت ہے۔ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ لِاحْتِمَالِ تَشَاغُلِ بِعَيْنِ الصَّلَاةِ، فرماتے ہیں کہ اور آپ کا نماز کو شرط اس لیے قرار دیا آپ نے کیونکہ قربانی میں مشغول ہوگا، تو قربانی کا تشاغل، قربانی میں مشغول ہونا نماز کے اندر تاخیر کر دے گا۔ وَلَا مَانَعَ لِلتَّأْخِيرِ فِي حَقِّ الْقَرْوِ، فرماتے ہیں کہ جس بندے پر دیہاتی، جس بندے پر نماز ہی واجب نہیں، تو اس کے لیے تاخیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کے لیے یہ شرط نہیں۔ وَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں نہ اس پر نماز ہے، نہ اس کی نماز میں تاخیر ہے، تو نہ اس پر یہ شرط عائد ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ شہر کا شخص جو شہری ہے تو وہ نماز کا انتظار کرے گا، اور دیہاتی طلوع فجر جیسے نماز عید کی جیسے قربانی کا وقت داخل ہوگا تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ وَمَا رَوَيْنَا حُجَّةٌ عَلَىٰ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي نَفْيِ الْجَوَازِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَبْلَ نَحْرِ الْإِمَامِ، کہتے ہیں کہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ جب تک امام قربانی نہ کرے، امام کی قربانی سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ یعنی یہ صرف نماز کو نہیں بلکہ نماز کے بعد امام کے قربانی کرنے کو شرط قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے روایت بیان کی ہے تو یہ امام مالک اور امام شافعی کے خلاف بھی ہماری حجت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ادائیگی نماز کو شرط قرار دے دی اور وہاں پر امام کے قربانی کرنے کا تذکرہ نہیں، تو فرمایا کہ لہٰذا ثابت ہوا ادائیگی نماز ہی شرط ہے، امام کا قربانی کرنا شرط نہیں ہے۔ ثم المعتبر فی ذلک مکان الادھیۃ حتی لو کانت فی السواد، فرماتے ہیں کہ قربانی کے لیے جہاں پر قربانی ہوگی اس محل کا اعتبار ہوگا کہ قربانی کہاں پر ہے۔ قربانی دیہات میں ہے تو دیہات کے احکام لاگو ہوں گے، اگر شہر میں ہے تو شہر کے احکام لاگو ہوں گے۔ جو بندہ قربانی دے رہا ہے وہ چاہے شہر میں ہے چاہے دیہات میں ہے، اسے نہیں دیکھا جائے گا۔ وقت قربانی کے لیے ہے کہ قربانی دیہات میں ہے تو دیہات کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر قربانی شہر میں ہے تو شہر کے احکام جاری ہوں گے۔ فرمایا کہ حتی لو کانت فی السواد والمضحی فی المصر یجوز کما انشق الفجر، فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والا شہر میں ہو اور اس کی قربانی دیہات میں ہے تو جیسے ہی فجر طلوع ہوگی اس کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ اصل یہ شرط قربانی کے لیے ہے اور قربانی دیہات میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ جواز ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ، لیکن اگر اس کے برعکس ہو یعنی قربانی شہر میں ہے اور قربانی دینے والا دیہات میں ہے تو اس صورت میں جائز نہیں، اس صورت میں نماز کے بعد ہی قربانی کرنا ہوگی، کیونکہ شرط یہ ہے، نماز کی شرط اس وجہ سے ہے کہ قربانی کے اندر مشغول ہونے کی بنا پر نماز میں تاخیر نہ ہو جائے، اور پھر جو شخص دیہات میں ہے چاہے قربانی کرنے والا شہر میں ہو مگر اس کی قربانی دیہات میں کی جا رہی تو اس کی قربانی اس کی نماز میں تاخیر کا سبب نہیں بن رہی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پر وہی احکام جاری ہوں گے جہاں پر قربانی موجود ہے۔ وَحِيلَةُ الْمِصْرِ إِذَا أَرَادَ التَّعْجِيلَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَا إِلَى خَارِجِ الْمِصْرِ فَيُضَحِّي بِهَا كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہری شخص جلدی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک ہیلہ ہے کہ وہ اپنی قربانی دیہات میں بیچ دے اور جیسے ہی وہاں پر فجر طلوع ہو تو قربانی کر دے، اگرچہ وہ خود شہر میں ہی رہے مگر اس کی قربانی دیہات میں چلی جائے تو وہاں پر قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ وَهَذَا لِأَنَّهَا تَشْبُهُ الزَّكَاةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِهِلَاكِ الْمَالِ قَبْلَ مَضَىٰ أَيَّامِ النَّهْرِ كَالزَّكَاةِ بِهِلَاكِ النِّصَابِ، فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ شہر اور دیہات کے احکام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی زکوٰۃ کے مشابہ ہے، کیونکہ قربانی اور زکوٰۃ میں مشترک چیز یہ ہے کہ اگر یوم نحر قربانی کے دن سے پہلے قربانی کا جانور ہلاک ہو جائے یا وہ شخص غریب ہو جائے تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اب ان دونوں کے درمیان قربانی، ایک تو قربانی کا دن گزرنے سے پہلے قربانی کا جانور ہلاک ہو جائے یا پھر اس بندے کے پاس دولت اتنی ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ اس پر قربانی واجب نہ رہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔
فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہو، جو سال گزر چکا تھا لیکن اب ایسا ہوا کہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہلاک نصاب کے ساتھ زکوٰۃ نہیں، ایسے ہی ہلاک مال کے ساتھ قربانی نہیں، تو دونوں کے اندر ایک مشابہت ہے، تشابہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَيُعْتَبَرُ فِي الصَّرْفِ مَكَانَ الْمَحَلِّ لَا مَكَانَ الْفَاعِلِ، تو جیسے زکوٰۃ کے اندر محل کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پر زکوٰۃ خرچ ہونی ہے، تمام احکام محل کے متعلق ہیں، تو اسی طریقے سے جب قربانی زکوٰۃ کے مشابہ ہے تو وہاں پر بھی فاعل کو نہیں بلکہ محل کو دیکھا جائے گا جہاں پر قربانی واقع ہوگی۔ اعتباراً بہا بخلاف صدقۃ الفطر، فرماتے ہیں کہ یہ بات صدقہ فطر کے برخلاف ہے، یہی معاملہ صدقہ فطر میں نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، کیونکہ صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے کہ جب یوم فطر کی فجر طلوع ہو جائے گی، اب اس کے بعد مال ہلاک ہو جائے تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا۔ جبکہ قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ قربانی کا دن گزرنے سے پہلے اگر اسی دن میں قربانی کا مال یا جانور ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، مگر صدقہ فطر میں ایسا نہیں۔ جیسے ہی عید الفطر کا دن طلوع ہوگا، جیسے ہی فجر طلوع ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب چاہے مال ہلاک ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب تھا، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر اس کے برخلاف ہے، تو صدقہ فطر ان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، جبکہ قربانی اور زکوٰۃ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے زکوٰۃ میں محل کو دیکھا جاتا ہے جہاں پر زکوٰۃ دی جائے گی، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اسی طریقے سے قربانی میں بھی محل کو دیکھا جائے گا۔ وَلَوْ دَحَّ بَعْدَ مَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجِبَانَ، فرماتے ہیں کہ اگر مسجد والوں نے نماز پڑھ لی، عیدگاہ والوں نے نماز نہ پڑھی، اجزاءہ استحسانا، تو استحسانا جائز ہے، لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ، کیونکہ مسجد کے اندر ادا کی جانے والی نماز معتبر ہے۔ حَتَّى لَوِ اكْتَفَوْا بِهَا أَجْزَأَتْهُمْ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ صرف اسی پر اکتفا کر لیں کہ صرف مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہی نہیں، جیسا کہ آج کے دور میں ہے، اب عیدگاہوں میں نماز کی بجائے، عیدگاہوں کی بجائے زیادہ تر مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر اس پر اکتفا کر لیں کہ نماز پڑھیں ہی مسجد میں، عیدگاہ کی طرف جاتے ہی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جائز ہے۔ وَقَضَا عَلَى هَذَا أَقْصُهُ، اسی طریقے سے اگر ایسا تھا کہ عیدگاہ کی نماز ہو گئی، مسجد کی نہ ہوئی تھی، تو بھی جائز ہے۔ وَقِيلَ هُوَ جَائِزٌ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا، وہاں پر پہلے مصنف نے کہا کہ وہ استحساناً جائز ہے۔ اب پھر دوسرا قول ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی بعض فقہاء کی طرف سے کہا گیا کہ یہ استحساناً بھی جائز ہے اور قیاساً بھی جائز ہے۔ قیاس بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ قیاس کیسے تقاضا کرتا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی شرط قرار دے دی ہے، اور مسجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے تو عیدگاہ میں بھی ہو جاتی ہے۔ یا تو مسجد میں نماز ہوتی نہ ہو، مسجد میں نماز جائز نہ ہو، عید کی نماز، جب عید کی نماز مسجد میں ادا ہو گئی، شرط پوری ہو گئی، تو اب اس کے بعد قربانی کرنا جائز ٹھہرے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔